الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والارض اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ اس کے نور کی مثال کمشکات ایک تاک کی مانند ہے۔ مشکات دیوار میں تاک جو دیوار کے آر پار نہ ہو اس کو کہتے ہیں۔ فیہا مصباح جس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجۃ اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہو۔ زجاجہ کہتے ہیں شیشے کا فانوس۔ الزجاجۃ اور وہ فانوس کأنہا کوکب دری گویا کہ چمکتا ہوا تارا ہے۔ یہ اصل میں دری کیا تھا؟ درن تھا، اور یائے نسبت اس کے ساتھ لگا دیا تو یہ دری بن گیا۔ تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ موتی کی طرح جو چمکتا ہوا ہو۔ کوکب دری گویا کہ وہ چمکتا ہوا تارا ہے۔ یوقد وہ روشن کیا جاتا ہے۔ من شجرۃ مبارکۃ ایک مبارک درخت سے، یعنی وہ چراغ روشن کیا جاتا ہے من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ ایک مبارک درخت زیتون سے۔ لا شرقیۃ ولا غربیۃ جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے چاہے اسے آگ نے نہ چھوا ہو۔ نور علی نور نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کل آیت کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا تھا اللہ نور السماوات والارض، اور اس کی تفسیر کے آخر میں نے آپ کے سامنے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا مفہوم بیان کیا تھا کہ وہ اس کا مفہوم کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہادی اہل السماوات والارض کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو آسمانوں اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ یعنی نور سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ ہدایت دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آج جو آیت ہم نے پڑھی، یعنی آگے ہم اس کی تفسیر کریں گے اللہ نور السماوات والارض سے آگے۔ مثل نورہ اس کے نور کی مثال، اس سے مراد کس کے نور کی مثال ہے اور مثال کس طرح ہے؟ اس کے متعلق شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر کے اندر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو سب سے بہتر مجھے تفسیر اس کے متعلق ملی ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو کہ صحیح سند کے ساتھ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی ہے وہ ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا بیان فرماتے ہیں کہ مثل نورہ کمشکات قال مثل ہداہ فی قلب المؤمن کما یکاد الزیت الصافی یضیء قبل ان تمسہ النار فاذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل ان يأتيه العلم فاذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور۔ یعنی اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ اس کے نور کی مثال ایک تاک کی مانند ہے، کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مثال اس طرح ہے جیسے صاف زیتون کا تیل ہو، قریب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ روشن ہو جائے کہ اس کو آگ چھوئے، پھر جب اس کو آگ چھوتی ہے
تو وہ روشنی پر روشنی میں بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی مومن کا دل ہے کہ اسے سے پہلے ہی ہدایت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس علم آئے، پھر جب اس کے پاس علم آتا ہے تو وہ ہدایت پر ہدایت میں بڑھ جاتا ہے اور نور پر نور میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یعنی اس آیت کے اندر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نور کو مثال دے کر زیادہ سے زیادہ روشن بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے اس کو اللہ رب العالمین نے ایسے چراغ کی روشنی کے ساتھ تشبیہ دی جو آیت کے نزول کے وقت رات کے اندھیرے میں روشنی کے لیے انسانی استعمال میں آنے والی سب سے روشن چیز تھی، اور اس کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے جو اسباب اور ذرائع ہو سکتے تھے وہ بھی اللہ رب العالمین نے ساتھ میں ذکر فرما دیے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ چراغ ایک طاق کے اندر ہے۔ اب جب وہ طاق میں ہے تو اس کی شعاعیں کیا ہے، ایک جگہ پر جمع ہو گئی ہیں، اور جب شعاعیں جمع ہو گئی ہیں تو وہ زیادہ روشنی کا باعث بنتی ہے۔ اگر وہ کسی کھلی جگہ میں ہوتی تو پھر کیا ہے، اس کی شعاعیں بکھر جاتی۔ دوسری چیز اس کی روشنی کو بڑھانے والی کیا ہے کہ وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہے۔ اب وہ شیشے کے فانوس میں ہونے کی وجہ سے ہواؤں کے جھونکوں سے بچا ہوا ہے، کیونکہ اگر شیشے میں نہ ہوتا تو ہوائیں اس کے دائیں بائیں سے آ سکتی تھی، تو اب یہ بھی کیا ہے، اس کی روشنی کو کئی گنا بڑھا دیتی کیونکہ وہ شیشہ ہے۔ اور نمبر 3 کہ وہ فانوس کوئی عام شیشے کا بنا ہوا نہیں ہے کہ جس سے روشنی میں معمولی اضافے کا باعث ہو، بلکہ وہ اتنا صاف، شفاف اور چمکدار ہے جیسے کوكب دری، کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو، تارہ ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ چراغ کسی عام تیل سے روشن نہیں کیا جاتا، بلکہ تیل کی قسموں میں سے جو سب سے زیادہ شفاف، سب سے زیادہ روشنی دینے والا اور سب سے کم دھواں دینے والا ہے، اس کے ساتھ اس کو روشن کیا جاتا ہے۔ اور وہ کس چیز کا تیل ہے؟ زیتون کا تیل۔ اور پھر وہ جو زیتون کا تیل ہے وہ کسی ردی یا خراب قسم کا نہیں ہے کہ نکمے پھلوں سے وہ نکالا گیا ہو، خشک پھلوں سے نکالا گیا ہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے درخت کے پھلوں سے نکالا گیا ہے جو نہایت سرسبز و شاداب ہے، جس کے پھل صاف روغن سے بھرپور ہیں۔ اور چھٹی چیز کیا ہے، وہ تیل اتنا شفاف ہے کہ آگ لگائے بغیر بھی ایسے ہی دکھائی دیتا ہے کہ ابھی اس سے روشنی پھوٹنے لگے گی۔ تو یعنی نور پر نور، نور کو جس طرح بھی بڑھایا جا سکتا ہے اسی طرح اسے زیادہ سے زیادہ روشن کیا گیا ہے۔ اس میں جس چیز کو تشبیہ دی گئی ہے وہ کیا ہے، مومن کے دل میں اللہ کی ہدایت کا نور ہے، اور جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ ایسے چراغ کی روشنی ہے جس میں ہر اس طریقے سے اضافہ کیا گیا ہے جس سے اضافہ ہو سکتا تھا۔ یعنی یہاں پر تشبیہ تمثیل بیان کی گئی ہے، یعنی ایک چیز سے تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ اس چراغ کی مجموعی صورت سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جب مشبہ کی ایک ایک چیز کی تشبیہ مشبہ بہ کی ایک ایک چیز کے ساتھ نہیں دی جائے بلکہ مشبہ کی مجموعی صورت کی تشبیہ مشبہ بہ کی مجموعی صورت کے ساتھ دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ تمثیل۔ اور یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کا انداز تھا۔ تو یعنی اس کا خلاصہ کیا، یہاں تک جو ابھی بات ہم نے کی وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جس نور کی بات بیان کر رہے ہیں کہ مثلُ نوری ہی، تو یہاں سے مراد کیا ہے، مومن کے دل کے اندر جو اللہ رب العالمین نے نور رکھا ہے، جو مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے اس کی اللہ رب العالمین مثال بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس روشنی کو کس طرح آپ بڑھا سکتے ہیں، اس کے 6 اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیے کہ اس طرح کیا ہے، مومن کا دل وہ پہلے ہی کس پر لگا ہوا ہوتا ہے،
ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ انسان عمل کر رہا ہوتا ہے اس فطرت کے مطابق جس پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے تو ازداد ہدن علی ہدن، تو پھر اور زیادہ وہ اس کے اندر پختہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم بیان کرتا ہے نا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ یہ ایمان کا جو اضافہ ہے وہی مراد یہاں پر ہے کہ وہ ہدایت کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ اس کا دل کھل جاتا ہے، اور زیادہ دل اس کا روشن ہو جاتا ہے۔ اور ایک تفسیر بعض اہل علم نے وہ مشبہ کے اجزاء کو مشبہ بہ کے ایک ایک جز کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے امام طبری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ تو ان کے مطابق طاق سے مراد پھر کیا ہوگا؟ مومن کا سینہ، اور فانوس سے مراد مومن کا دل، اور چراغ سے مراد ایمان اور قرآن جو مومن کے دل کے اندر ہے، اور ستارے کی طرح چراغ کے روشن ہونے سے مراد مومن کے دل کا نور ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ منور ہوتا ہے، اور شجر مبارکہ سے اس چراغ کے روشن ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس کا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص اور اس کی عبادت سے روشن ہونا۔ اور پھر آگے ایک جملہ آتا ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایسے درخت سے تشبیہ ہے جو گھنے درختوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے، یعنی وہ نہایت سرسبز اور چکنا ہے، جو اس کو شدید دھوپ بھی نہیں پہنچتی، نہ سورج کے طلوع ہوتے وقت اور نہ ہی سورج کے غروب ہوتے وقت۔ یعنی اسی طرح مومن کا دل اس سے بھی زیادہ محفوظ ہے کہ اس کو مختلف حالات نقصان پہنچائیں، اگر وہ ایسے انقلابات کی زد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے؟ ثابت قدمی دیتے ہیں، اور پھر اس کا نور مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسے قوت دینے والی، روشن دینے والی جو چیز ہے وہ اس کو مزید روشنی دیتی چلی جاتی ہے، یعنی اسلام، ایمان، قرآن اس کو مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو کہا نا لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی، اس سے مراد کیا ہے؟ مشرقی اور مغربی سے کیا مراد ہے؟ اس کی علماء نے دو تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ آسان سے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ پورا دن اس کے اوپر دھوپ رہتی ہے، یعنی وہ کھلے میدان کے اندر ہے، وہ کھلے میدان کے اندر ہے، اور پورا دن وہ دھوپ کے اندر موجود ہوتا ہے درخت۔ یہ نہیں ہے کہ جب سورج چڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کے اوپر دھوپ آتی ہو، یا جب وہ سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت اس کے اوپر دھوپ آتی ہو، نہیں، وہ کھلے میدان کے اندر ہے اور پورا دن وہ دھوپ کے اندر موجود رہتا ہے۔ اور جب وہ سارا دن سورج کی دھوپ اس پہ پڑتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا تیل صاف اور عمدہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری تفسیر جو علماء بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ درخت جھنڈ کے اندر ہے۔ وہ درخت کس کے اندر ہے؟ جھنڈ کے اندر ہے، یعنی دوسرے درختوں کے درمیان میں واقع، بالکل عین درمیان کے اندر۔ اب اس کے اوپر اگر دھوپ آئے تو صرف کس جانب سے آئے گی؟ جنوب کی جانب سے آئے گی۔ وہ مسلسل تپش سے کیا ہے؟ سورج کی تپش سے محفوظ رہتا ہے۔ جو اس قسم کا درخت ہوتا ہے اس پھل کی جو ہے رطوبت پوری طرح محفوظ رہتی ہے۔ تو یہی دونوں تفاسیر مراد ہو سکتی ہیں کہ ایک مومن کا دل جو ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تازگی اسی طرح برقرار رکھی ہوتی ہے، اور وہ اگر حالات کے مطابق اس کے اوپر تکلیف پر تکلیف آئے، پریشانی پر پریشانی آئے، وہ اس کا دل مزید عمدہ اور صاف ہوتا چلا جاتا ہے، مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ رب العالمین اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے مراد آسمان و زمین میں روشن ہے تو پھر کافر اس سے کیوں محروم ہے؟ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں پھر بہتان باندھ رہے ہیں؟ کتنی اللہ تعالیٰ نے واضح آیات نازل فرما دی، پھر بھی وہ کیوں اندھے ہیں آخر؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس نور کا مالک ہے، اور وہ اپنی چیز جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔
اگر وہ کسی کو نہ دے تو یہ ظلم نہیں کہلائے گا، اور اللہ رب العالمین صرف اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے قابل ہوتا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ کہ نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے ہدایت دے، یعنی ہدایت کا اختیار رسول مکرم علیہ السلام کو بھی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے ہدایت دے دے، نور کی طرف اللہ رب العالمین لے کر آ جائے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ مثالیں بیان کرتے ہیں ان کے حالات کے مطابق۔ اہم جتنے بھی مسائل ہیں قرآن کریم نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مثال بیان کی ہے، اور مثال بیان کرنے کی ایک حکمت یہی ہوتی ہے کہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علم میں یہ چیز موجود ہے کہ کیا مثال کس کی اور کس وقت کہاں پر دینی ہے، یہ اللہ رب العالمین زیادہ علم ہے اللہ رب العالمین کو کہ کون سی مثال زیادہ موزوں ہے، زیادہ مناسب ہے، اور علیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ ہدایت کس کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، کون اس نور سے فائدہ اٹھائے گا اور کون اس نور سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور نہیں ہے۔ کل کے درس کے اندر بھی میں نے اس چیز کو واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور یہاں پر مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ایک دلیل کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی جو ہے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اور یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ اور پھر اسی طرح میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی جس کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا جو نور ہے وہ اس کا حجاب جو ہے نور ہے، اور اگر وہ کھل جائے تو لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَنْ انتَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ کہ جہاں تک اللہ رب العالمین کی نگاہ پہنچتی ہے اور اللہ کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کی نگاہ سے مخلوق کا کوئی حصہ، زمین کی تہ والا حصہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، چیزیں محفوظ ہیں، یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کا ذاتی نور مراد نہیں ہے۔ اور میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے آپ کے سامنے بالکل واضح کر دیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ہدایت مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس نور کی بات کی ہے اس سے مراد مومن کے دل کی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ مومن کا دل کس طرح روشن ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چراغ کے ساتھ مثال بیان کی، پھر اس چراغ کی روشنی مزید کیسے بڑھتی ہے، کس طرح اس چراغ کو محفوظ کیا گیا ہے، اس کے اندر کس قسم کا تیل استعمال کیا گیا ہے، یہ پوری اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مومن کا دل ہے اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کی اللہ رب العالمین نے ٹیوننگ کے لیے وہ قرآن اور حدیث کی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا ہے کہ جب بھی وہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیفیت اہل ایمان کی بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا وہ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، جتنا حدیث کے ساتھ جڑتے ہیں، جتنا اپنے آپ کو اسلام کی طرف لے کر آتے ہیں، وہ اتنا زیادہ ہدایت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہوتی ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرماتی کہ اتنا صاف شفاف وہ تیل ہے کہ دور سے دیکھو کہ تو بالکل صاف، یعنی یہاں پر ایک تو کیفیت ہماری یہ بھی سامنے آ گئی کہ ہمارا دل بالکل کینے سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، نفرتوں سے یہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ اس کے اندر صرف ہو تو اللہ رب العالمین کی عبادت ہو، اللہ کی توحید ہو، اخلاص ہو، اور کوئی چیز اس کے اندر نہ ہو۔ اس کے اندر ہو تو صرف اللہ رب العالمین کی محبت ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، اللہ رب العالمین کا خوف ہو، اور کوئی چیز نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، سب سے زیادہ محبت کس چیز کی؟ جو حدیث آپ نے معروف سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا تھا کہ جس دل کے اندر سب سے زیادہ محبت میرے متعلق نہ ہو وہ بندہ مومن نہیں۔
یعنی سب سے زیادہ محبت کس کی مطلوب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی۔ احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، یعنی ان تمام چیزوں کی محبت سے بڑھ کر کس کی محبت ہو؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔